السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض سعودی عرب سے سوال آیا ہے، نام ہے عاصم۔ ان کا سوال ہے نیشنل اینتھم میں اسٹینڈنگ ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عاصم صاحب کا سوال ہے ریاض سے سعودی عرب سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کنٹریز کا جو نیشنل اینتھم ہوتا ہے اس پہ کیا کھڑے ہونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ اچھا، جہاں پر بھی کوئی سوال آتا ہے جس سے کچھ عقیدے کا تعلق ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا پہلے جواب دیکھنا چاہیے۔ جیسے معاذ بن جبل جب وہ یمن گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے وہاں پہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر تمہیں اس سے جواب نہیں ملتا تو پھر معاذ بن جبل نے کہا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جواب تلاش کروں گا۔ پھر تیسری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر اس میں بھی تمہیں کچھ جواب نہیں ملتا دین what will you do، تو انہوں نے کہا کہ I will use my own judgment۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں قرآن سے جواب مل جاتا ہے تو that's it, we have to follow that۔ اگر ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مل جاتا ہے so that's it, that's final۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بزرگ آ کے کچھ بولے یا کوئی لاز وغیرہ ہوں یا اس سے کچھ چیز کوئی بھی آ کے کچھ کہے کہ we have nothing to do with that، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث مل گئی ہے اور ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور یہی ہماری ایک ریسٹرکٹیڈ ایک پوائنٹ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، بیٹھے رہا کرو۔ اچھا، کھڑے ہونے کے لیے کن لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی گھر پہ آیا ہے آپ اس کو ایک ویلکم کرنے کے لیے آپ اس کو ڈور کے پاس جائیں، آپ اس کو ویلکم کہیں اور آ کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ جو ایک تعظیم والا کھڑے ہونا ہوتا ہے یہ بالکل ایک کفر ہے۔ وائی دس از اے کفر؟ کیونکہ جب ایک چیز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرو، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں یا وہ کوئی بھی ہے، ہمیں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ایک بالکل بھی ایک جائز نہیں ہے۔ تو جہاں تک سوال آتا ہے کہ نیشنل اینتھم ہو یا کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں یا ایک بہت بڑی پرسنالٹی تشریف لائی ہے، تو ہمارے لیے دیکھیں، ہمارے لیے جو سب سے بڑا نمبر ون جو رول ماڈل ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ اس پوری کائنات میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان سے بڑھ کے ہمیں کسی سے کچھ لینا نہیں تھا، وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری اولاد ہو، کوئی بہت بزرگ ہیں، کوئی ولی اللہ ہو، ہمارے لیے ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بھی تشریف لاتا ہوں تو میرے لیے کھڑے مت ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ چیز کا ایک آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ نیشنل اینتھم ہو، چاہے وہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کورٹ میں جج آ رہا ہوتا ہے تو ساری پبلک کھڑی ہو جاتی ہے، تو دس فالز انٹو دا سیم کیٹیگری، چاہے وہ نیشنل اینتھم ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو یا بزرگ ہو یا کوئی بھی کھڑے ہو، لیکن کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ایک کفر ہے، بیکاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اسے اتنی ایک تعظیم دے رہے ہیں کہ جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اچھا، ہمارے لیے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اس چیز کو منع کر دیا کہ میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، کیونکہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مجھے اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا تھا۔ تو نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہونا، یا کوئی ولی اللہ آ رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہونا، یا کوئی ماں باپ آ رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہونا، یا کسی کے لیے کھڑے ہونا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہے، تو پھر ان سے بڑھ کے تو پھر ہمارے ماں باپ نہیں ہو سکتے، کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، تو پھر نیشنل اینتھم تو بہت دور کی بات ہے، یا کوئی بزرگ بہت دور کی بات ہے، تو اوپر خیر بات ہے۔ تو ہمیں تو کسی کے لیے کھڑے ہونا ایک بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی، ہاں آپ سمجھیں کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب
نیچرلی جب ہم کسی کورٹ میں جاتے ہیں یا ٹریفک کورٹ میں جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی جو لا علم مسلمان ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جج کے آنے پہ. ایون کہ میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو الحمدللہ میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ میرے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جو تعلیمات ہے یہ سب سے پہلے ہے, باقی بات میں چاہے ولی اللہ ہو, اپنے ماں باپ ہوں, اپنی اولاد ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی کی تعظیم کے لیے ایک کھڑے ہونا. ہم جو کسی کو ایک ویلکم کہتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. جیسے گھر پہ کوئی آ رہا ہے, ہم اس کے لیے باہر جا کے اس کے پاس جا کے اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اس کے گلے لگ رہے ہیں, ان کا استقبال کر رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں, گھر میں اندر آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ کون سا ایک تعظیم دینا ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل جہاں پہ نیشنل اینتھم شروع ہے, ہم کھڑے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے نیشنل اینتھم ختم ہوا, پھر یہاں پہ ہاتھ رکھ لیا اور ہم نیشنل اینتھم پڑھتے رہے, اور پھر ختم ہونے کے بعد ہم بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کوئی گھر پہ آیا ہے یا کوئی کورٹ روم ہے یا کوئی بہت بڑی پرسنالٹی آئی ہے اور ہم آلریڈی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں, ہم دیکھیں کہ کوئی بڑی پرسنالٹی آ رہی ہے, ہم اپنی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے یا اپنے جو ریگولر کام کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم کام چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے چیئر پہ بیٹھے بیٹھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی بہت بڑی پرسنالٹی آ رہی ہے. یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. دس از اگینسٹ دا ٹیچنگ آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیشنل اینتھم ہو یا کوئی پرسنالٹی ہو یا کوئی بھی ہو کسی تعظیم کے لیے, کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بالکل بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے جن کی تعظیم ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے خود اپنے لیے منع کر دیا تو ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی کمپیئر کرنا نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.